آج 46ویں برسی ہے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی. اسی سلسلے میں وہاں پہ ہر سال آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک جلسہ ہوتا ہے. آج بھی بلاول بھٹو زرداری جو ہے ایک جلسے سے خطاب کریں گے اور وہاں پہ جو ایشو زیر بحث ہے وہ ہے نئی نہروں کے حوالے سے. وہ کیا معاملہ چل رہا ہے, وہ کیا تقریر کرنے جا رہے ہیں. سنجے سادھوانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, لیکن سنجے سادھوانی کے پاس جانے سے پہلے ناظرین ہم یہ جو نہروں کا معاملہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جو آپ کو ہے نا وہ ماضی کے وہ جھروکے میں آپ کو لے کے جائیں گے کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ویری ریسنٹلی یہ جو نہروں کا معاملہ تھا اس کے اوپر جب فیصلہ ہوا تو بذات خود محترم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو کہ دوسری دفعہ اس وقت پاکستان کے صدر کے طور پر موجود ہیں, انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی. اس میٹنگ کو انہوں نے چیئر کیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جولائی 8 2024 کا واقعہ ہے. میٹنگ کو انہوں نے چیئر کیا اور اس میٹنگ کے دوران جو چیزیں طے ہوئیں کہ یہ جو 6 نئی نہریں نکالی جانی ہیں, گرین انیشیٹو پاکستان جو پروجیکٹ ہے اس حوالے سے وہاں پہ جو بنجر زمین ہے اس کو سیراب کیا جانا ہے, اور اس کے اوپر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے جو واضح طور پر احکامات تھے کہ تمام صوبے جو ہیں جو بھی ان کے پاس اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کے پیسے درکار ہیں وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ایلوکیشن کرے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے. لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تنازعات کا شکار ہے. آج بھی صبح سینیٹر افنان پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. پاکستان جو ہمارا جو ایئر وائی کا صبح کا پروگرام ہے باخبر صبح, وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے وہی بات دہرائی جو ابھی اب ہم نے آپ کو ایک پریس ریلیز دکھائی ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی, جس میٹنگ کو چیئر کیا تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے. سینیٹر افنان صاحب بھی اسی میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ منصوبہ جو ہے یہ ان کی ایگریمنٹ سے شروع ہوا تھا. 8 جولائی 2024 کو ایک پریس ریلیز موجود ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے ہدایت جاری کی تھی تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے فنڈز پرووائڈ کرے. اب اگر انہوں نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس منصوبے کو جو ہے وہ شیلف کرنا چاہیے کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ اس معاملے کو روک سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ کے اندر بالخصوص پیپلز پارٹی کی بات جو ہے وہ ہم یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ ان کے بغیر حکومت تو نہیں چل سکتی. یہ انہوں نے حوالہ دیا سید مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ. انہوں نے 29 مارچ اسی سال جو ہے اس میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک بند کمرے کے اندر یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر کوئی ایسے فیصلے نہیں ہوئے تھے جس کے اوپر صدر پاکستان نے کوئی اپنے سائنز کر دیے تھے. پریزیڈنٹ زرداری کی اس میٹنگ کی بات کریں گے, وہ میٹنگ تو 4 لوگوں کے سامنے بند کمرے میں ہوئی. انہوں نے تو پارلیمنٹ کے سامنے سب کے سامنے اعلان کر دیا, تو بات ختم ہو جانی چاہیے نا ادھر کہ پریزیڈنٹ زرداری کی بات تو ختم ہو جانی چاہیے. پلس وہ خود کہہ رہے ہیں اور میں بتا رہا ہوں کہ ان کا اپروول کا کوئی ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے, وہ بات ختم ہو جانی چاہیے. اور ہمارے پاس اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو طاقت ہے, کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو سندھ کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ نہیں بن سکتا. اس طاقت کا اظہار تبھی کریں گے جب ہم سمجھیں گے کہ باقی چیزیں کام نہیں کر رہی. اور چونکہ یہ معاملہ دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے, آج جو ہے سی ایم سندھ نے اس حوالے سے مزید بات کی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ وہ ہماری بدولت قائم ہے اور اگر ہم سائڈ پہ ہٹ گئے تو پھر آپ گر جائیں گے. وفاق میں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن وفاق کی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے. اگر آج سوچے پیپلز پارٹی چھوڑ دیتی ہے حکومت کی سپورٹ حکومت میں تو نہیں ہے اور گر پڑتی ہے, کوئی اور جماعت بھی نہیں بنا سکتی. یا تو نئے الیکشن ہوں گے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ساری چیزیں سوچنی ہوتی ہے. لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن پہلے ہم سنجے سادھوانی ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ موجود ہیں لوڈیرو, وہاں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. کل سے آج تک سنجے کافی خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج تقریر کرنے جا رہے ہیں. 46ویں برسی ہے جو ان کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی. اس موقع کے اوپر وہ خاص طور پر اس ایشو کو ایڈریس کریں گے اور خبر یہ ہے کہ کافی کوئی سخت سٹینس لینے جا رہے ہیں. آپ کی بات ہوئی ہے وہاں پہ پاکستان ظاہر پیپلز پارٹی کے تمام لیڈران موجود ہیں کیونکہ صدر پاکستان ان کو کورونا کی جب سے وہ تشخیص ہوئی ہے وہ تو آئسولیشن میں. خبر کیا ہے, کوئی بات ہوئی ہے آپ کی کسی اہم لیڈر سے؟
جی بالکل خاور صاحب، دراصل جب سے کرونا شروع ہوا تھا اس کے بعد سے 4 اپریل جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے وہ پیپلز پارٹی لاڑکانہ میں اب تقریباً گزشتہ 3-4 سال سے نہیں منا رہی تھی. وہ پورے سندھ میں اعلان کرتے تھے یا پورے پاکستان میں ڈویژن سطح پر جو ہے وہ جلسے کرنے کا اعلان کرتے تھے. لیکن اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی پر اتنا شدید پریشر تھا سندھ میں کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا عوام کو اسی طرح موبلائز کرنے کا یا اس طرح عوام میں جانے کا. تو 4 اپریل کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے خود پارلیمانی پارٹی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی سندھ کونسل کے اجلاس میں شرکت کی. تمام اراکین کو یہ کہا کہ اس دفعہ 27 دسمبر سے بھی زیادہ لوگ آپ کو 4 اپریل کو لے آنے اور 4 اپریل کو ہم اپنی کینالوں کے متعلق لائے عمل کا اعلان کریں گے. بلاول خود یہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں وفاقی حکومت کو اپنا اسٹانس بتاؤں گا کہ کینال کے متعلق اگر آپ نے جو نوٹیفیکیشن نگراں دور میں جاری ہوا جا اس کے بعد جو وفاقی حکومت کے اقدامات ہیں اگر وہ واپس نہ لیے تو ہم حکومت سے اطاعت ختم کرنے سمیت دیگر آپشن پر غور کر سکتے ہیں. آج کی تقریر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سخت ہوگی. اس کے کچھ حوالے یہ بھی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے تمام کارکنان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ لاڑکانہ پہنچیں اور تمام جو پارٹی کے رہنما ہیں انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھ بڑی تعداد میں جیالے لے کر لاڑکانہ آئیں. آج اگر بلاول بھٹو زرداری کینالوں کے متعلق اپنی پارٹی کی پوزیشن واضح نہیں کرتے تو سندھ میں انہیں بہت زیادہ دباؤ کا عوامی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس وقت سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے ہر گاؤں میں دیہات میں کینالوں کے متعلق احتجاج ہو رہے ہیں. اس سے بڑا احتجاج کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے عید نماز پڑھی اس کے بعد تمام مساجد میں جو خطبے ہوئے یا عید نماز کے بعد جو وہاں پر نمازی تھے انہوں نے کینال نامنظور کے نعرے لگائے. تو سندھ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پوزیشن انتہائی خراب ہے. لوگوں میں انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے. سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان کا سودا کیا ہے. سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں بیٹھ کر ان کینالوں کی پہلے منظوری دی جس کے بعد پیپلز پارٹی کو جب دباؤ کا سامنا کرنا پڑا شدید عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنے موقف سے پیچھے ہٹی اور انہوں نے کہا نہیں ہم سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں. اس کی مثال آپ نے بتائی کہ 24 جولائی کو جو اجلاس ہوا ایوان صدر میں جس میں صدر زرداری کی جانب سے اس کینالوں کی منظوری دی گئی اس کے بعد میں منٹس لیک ہوئے. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وہ کسی بھی اسکیم کی منظوری صدر نہیں دے سکتے. صدر کے پاس ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہیں لیکن جو منٹس منظور لیک ہوئے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سنجے سادھوانی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.